علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم شہاب الدین غوری کی اگلی قسط کے بارے میں بات کریں گے۔ جب شہاب الدین محمد غوری کو پہلی جنگ میں شکست ہوئی، اس کے بعد وہ افغانستان واپس چلا گیا، اور جب وہ واپس چلے گئے تو وہاں پر جا کر وہ اس جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ تو شہاب الدین غوری جو تھے ان کو اس شکست کا بوجھ افسوس ہوا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہاب الدین غوری نے جو ہے وہ اپنا جو لباس ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں پھٹا ہوا لباس پہنتے تھے، مگر ٹاٹ کا لباس پہننا شروع کر دیا تھا اور پتھریلی زمین پر سونا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے قطب الدین ایبک نے ان کو کہا بھی کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو آپ اس پر کیوں سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب تک میں پرتھوی کو شکست نہیں دیتا میرے پہ آرام حرام ہے۔ بہرحال جیسے میں پہلے بتا چکا کہ شہاب الدین غوری جو ہیں وہ حضرت بابا غلام چشتی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے ماننے والے تھے، اور خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر میں آئے تو انہوں نے یہاں پر ڈیرا لگایا، اور جب انہوں نے ڈیرا لگایا تو جو پرتھوی راج چوہان کے وزیران تھے انہوں نے، جو اس ٹائم پہ ہندو زیادہ تھے، تو انہوں نے خواجہ غریب نواز کے خلاف جو ہے پرتھوی راج چوہان کو بھڑکایا، اور اس نے کہا کہ آپ اپنا ڈیرا یہاں سے اٹھائیں، یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بندھتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے ان کو ہٹایا گیا، اور وہ بعد میں اونٹ بیٹھے تو پھر وہ اونٹ صبح اٹھے نہیں، تو پھر انہوں نے کہا جوگی کو پکڑو۔ پھر اس طرح کر کے کافی زیادہ واقعات ہیں کہ پرتھوی راج چوہان نے جو ہے خواجہ غریب نواز کو کافی زیادہ تنگ کیا، خواجہ معین چشتی کو کافی زیادہ تنگ کیا، یہاں تک کہ جب وہ پہلی جنگ سے واپس آیا اور جب وہ دوسری جنگ پہ جا رہا تھا شہاب الدین غوری کے خلاف، تو اس نے دوسری جنگ پہ جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب جب میں واپس آؤں گا اور تمہیں یہاں پر نظر آئے تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اب خواجہ معین چشتی نے رحمۃ اللہ اس کو فرمایا تھا کہ اب تو واپس ہی نہیں آئے گا۔ بہرحال تو اب وہاں سے شہاب الدین غوری جو ہے وہ اپنی فوج کو لے کر پہنچے اور وہ ترائن کے مقام کے اوپر آئے۔ اب یہاں پر بھی ہسٹری کے اندر تھوڑا سا تضاد پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ رائٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جناب تقریباً جو ہندوؤں کی فوج تھی پرتھوی راج چوہان کی تقریباً وہ 3 لاکھ کے قریب تھی، اور جو اپنا شہاب الدین غوری کی فوج تھی وہ تقریباً 1,20,000 تھی۔ مگر اگر آپ شہاب الدین غوری کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں مزار پہ بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ شہاب الدین غوری کی جو فوج تھی وہ صرف 12,000 تھی، اور پرتھوی راج چوہان کی تقریباً 1,20,000 کے قریب فوج تھی۔ اب جس ٹائم پر یہ پرتھوی راج چوہان کے سامنے مقابلہ ہوا تو پرتھوی راج چوہان جو تھا وہ پہلے ہی اٹیک کے اندر جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ اب اس کے اندر کئی لوگوں نے امیلگامیشن بھی کی ہوئی جی کہ اس کو پرتھوی راج چوہان کو دھوکہ دیا گیا، یہ کیا گیا، اس میں کچھ سچائی نہیں ہے۔ وہ کا سب سے بڑا راجا تھا، اور اس کی ہندوستان میں یا جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بہت زیادہ عزت ہے۔ شہاب الدین غوری کو ہندوستان میں ایک ولن کے طور پر، ایک راکشس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں جو ہے اس کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، ایک ایسے انسان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے جس نے وہاں پر آ کر اسلام کی ایک حکومت کو اسٹیبلش کیا۔ اور پرتھوی راج چوہان کو وہاں ہیرو بتایا جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کافی زیادہ ظالم انسان تھا۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم کوئی زیادہ بات تو نہیں کر سکتے کہ تاریخ جو ہے وہ ہر ایک نے اپنے حساب سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بہرحال شہاب الدین غوری جو ہے ان کا مزار جو ہے سہاوا کے اندر ہے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ جیلم کے قریب ہے، اور ان کے مزار پر اس ٹائم پر غوری میزائل بھی نصب ہے، اس کی ایک ماڈل نصب ہے، تو اور وہاں پر کافی زیادہ کہانی بھی لکھی ہے، اور وہ یہ بھی لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے ماننے والے بھی تھے۔ تو اگر ہم بات کریں شہاب الدین غوری کی کہ شہاب الدین غوری کا وصال کیسے ہوا، شہاب الدین غوری جس ٹائم پر یہاں سے واپس جا رہے تھے تو یہ جیسے میں وہ پہلے بتا چکا کہ لاہور کے اندر جو تھے کھوکھروں نے تھوڑی سی بغاوت کی تھی، اور پھر جب شہاب الدین غوری نے اس کو کچل دیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ٹائم پر شہاب الدین غوری نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دلی کا حکمران بنا دیا تھا، اور جب وہ یہاں سے واپس جا رہے تھے تو رستے کے اندر جو ہے تقریباً جہلم یا سہاوا کے قریب جو ہے ان پہ اٹیک کیا کھوکھروں نے، اور کھوکھروں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے سپاہیوں کو دھوکہ دے کے ان کے خیمے میں پہنچ گئے، اور پھر ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، اور آج بھی ان کا جو مزار ہے وہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہے۔ تو ہندوستان کے اندر جو کہانی بتائی جاتی ہے کہ پرتھوی راج چوہان جو ہے اس کو افغانستان لے جایا گیا تھا، اور پھر وہاں پر اس نے پہلے پرتھوی راج چوہان نے شہاب الدین غوری کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کے فوجیوں نے، شہاب الدین غوری کے فوجیوں نے پرتھوی کو قتل کیا۔ اس میں کچھ ایسی بات نظر نہیں آتی، مگر میں جیسے میں پہلے کہہ چکا کہ تاریخ کے کو جو ہے ہر ایک نے اپنے لحاظ سے لکھا ہوا ہے، لیکن شہاب الدین غوری کا مزار یہاں پاکستان میں ہے، اور اگر وہ بات سچ ہے تو پھر شہاب الدین غوری کا مزار پاکستان میں کیسے آیا؟
آج تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کے بارے میں کی جائے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہاب الدین غوری نے 1191 میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دی تھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی حکومت کم و بیش 1000 سال تک ہندوستان پر رہی ہے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.